لفظ اورا، جسے اردو میں ہم نسمہ کہتے ہیں، یہ اورا کیا ہے اور اس کا تعلق کیا ہے انسان سے؟ کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا احادیث میں ہے؟ کیا دوسرے مذاہب میں اس کا ذکر ملتا ہے؟ تو پھر یہ اورا اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ کیا اورا کا تعلق انسانی جسم سے ہے، انسان کی روح سے ہے، یا انسان کے پورے وجود سے ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اورا کی ڈیفینیشن کو جاننا پڑے گا کہ یہ اورا ہے کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا۔ اللہ رب العزت جب تجلی فرماتا ہے تو وہ تجلی نور کی صورت اختیار کرتی ہے، اور وہ جب نور اترتا ہے تو وہ روشنی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور وہی روشنی کہ جب اس کی توانائی اس روئے زمین کائنات پر پھیلتی ہے، تمام کائنات میں جو توانائی موجود ہے، جو قوتیں موجود ہیں، وہ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو کہا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان جو کسی بھی مذہب کے گھر میں پیدا ہوا ہو وہ احسن ہے، اس وقت تک جب تک وہ اپنے سمت کا تعین نہ کر لے۔ اب وہی توانائیاں جو اس روئے زمین پر موجود ہیں، جس کو سلب اور سرایت کرتی ہے انسانی جسم کے اندر، اورا بیسیکلی ایک روشنیوں کا غلاف ہے، ایک نور کا غلاف ہے کہ جس نے انسانی وجود کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اورا ان روشنیوں کا غلاف ہے کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 7 لیئرز ہیں، یہ 7 پرت ہیں، 7 تہ ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چپکی ہوئی ہیں۔ اورا 7 تہ جو انسانی وجود سے باہر اور 7 ہی تہ جو انسانی وجود کے اندر موجود ہیں۔ ہم اورا جو ہمارے انسانی وجود سے باہر ہے، کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کا وجود ہے، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور وہ 7 تہ جو انسانی وجود کے اندر موجود ہے، اور اس کا انسانی وجود اور انسانی اعضاء کے ساتھ مختلف مقامات سے اس کا کنیکشن ہے، کہ جیسے انسان کے وجود کے باہر اورا 7 پرت 7 لیئرز جو ہیں، وہ بیسیکلی کیا ہیں؟ وہ فیز ہیں، یعنی مرکز توانائی ہیں۔ اور انسانی وجود کے اندر جو 7 پرت موجود ہیں وہ نیوٹرل ہیں۔ جب نیوٹرل اور فیز ملتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے، روشنی بنتی ہے، اور جب ان دونوں میں سے کوئی بھی کنیکشن جدا ہو جائے تو وہ روشن نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے 7 پرت جو ہمارے وجود سے باہر ہیں، ہم ان کو اپنے وجود کے اندر 7 پرت موجود ہیں، ان سے کنیکشن کیسے جوڑیں گے کہ جس سے ہمارا من روشن ہوگا؟ انسانی وجود کے باہر جو ایک نور کا، ایک روشنی کا جو ایک حیولہ ہے، اس کی جو برقی توانائیاں موجود ہیں، وہ انسان کو اس کے اندر کی جو لیئرز ہیں اس کا کنیکشن ہے باقاعدہ طور پہ۔ آج ہم اس کنیکشن جوڑنے کی بات کریں گے کہ ہم کس طرح توانائی کے اس کنیکشن کو جوڑ کر اپنے من کو روشن کر سکتے ہیں، اپنی روحانی قوت کو بڑھا سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جب یہی روشنیاں جب پھیلتی ہیں تو یہ مختلف رنگوں کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ اس کے باقاعدہ طور پر نام ہیں،
7 لیئرز کے نام ہیں جو میں آج آپ کو نام تعلیم کروں گا. سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ اس کا کانسیپٹ، اس کا تعلق دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہے. کہ سب سے پہلے اگر میں ہندوؤں کی بات کرتا ہوں تو ہندوؤں کی قدیمی کتابوں کے اندر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو چکراس کا چکر ملتا ہے، پرانا کا چکر ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی 7 چکر سے منسوب اسی کو اپنے قوت کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 منفی قوت اس قدرت، اس کائنات میں یہ وہ قوت ہے کہ اگر جس کو ہم نے مسخر کر لیا، ہم نے اس سے یعنی کہ فیض لے لیا، یعنی کہ اس سے ہم نے فائدہ اس کو تسخیر کر لیا تو ہم ہر چیز پر غالب آ سکتے ہیں. یہ ان کے مذاہب کا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا ایسا نہیں ہے. اور وہ لوگ اس پہ باقاعدہ طور پہ ریاضت بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور بڑی بڑی ان لوگوں کی وہ ریاضتیں ہوتی ہیں. لیکن ان کو بھی قوتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن وہ قوتیں روحانی نہیں کہلائیں گی، وہ کہلائیں گی استدراجی قوتیں. کیوں؟ کیونکہ نور ان کے اندر داخل ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ داخلے کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ یہ پڑھ لیں تو وہ نور ان کے اندر داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر وہ اس سے محروم رہے تو وہ استدراجی قوت ہے، یعنی کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات پہ ایک خیر کی قوت ہے، ایک شر کی قوت ہے. جب خیر نہیں ہوگا تو پھر شر ان پر غالب آئے گا، اور وہی شرری قوت ہے، وہی استدراجی قوت ہے ان کے معاون اور مددگار ہو جائیں گی. یعنی کہ ملتا ان کو بھی ہے، لیکن وہ قوتیں ان کو شر کی طرف لے جاتی ہیں. اب بدھ مت جو مذہب ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں لودھی ستوا. ان کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ چیپٹر ہے پورا لودھی ستوا کا، کہ جس کے معنی ہے کہ روشنیوں کا گھر. اس میں بھی ان لوگوں کی بڑی محنتیں ہیں. اب عیسائیوں کے اندر بھی عیسائی مذہب کے اندر بھی اس کو کہتے ہیں ہالو کی شکل میں ہوتا ہے یہ، یعنی کہ ایک انتہائی باریک ایک ہیولی کی صورت میں ہوتا ہے یہ. اور ہمارے اس میں چینی طب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. چین بھی ایک قدیمی ثقافت ہے. چینی طب میں باقاعدہ اس کو کہتے ہیں تاؤمت. تاؤمت یعنی کہ روشنی اور توانائیوں کا مرکز، یعنی کہ جو توانائیاں موجود ہیں وہ انسان کے ارد گرد موجود ہیں. لیکن ہمارا ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بہت احسن طریقے سے بنایا. اور اللہ رب العزت نے جب بہت احسن طریقے سے بنایا تو اس میں کچھ امانتیں بھی رکھی، اور اس امانت کے محافظ بھی موجود ہیں. تو ہمارے روحانیت میں یہ ایک نور کا حالہ ہے، کہ وہی نور کا حالہ کہ جو رب کی تجلی ہے، کہ جب اتری تو نور کی صورت اختیار کی، اور وہی نور اترا تو روشنی کی صورت اختیار کی، اور وہی روشنیاں کہ جس نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اورا، جو 7 لیئرز ہیں، یہ ہمارے انسانی وجود سے کس مقام پر ہیں، کہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو اس متعلق صوفیہ فرماتے ہیں کہ 6 انچ سے لے کے 9 انچ کے فاصلے تک یہ اس کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، اس کی لیئرز کی. یہ کوٹنگ ہے باقاعدہ، ایک پہ ایک لیئر، ایک پہ ایک لیئر، ایک پہ ایک لیئر. سب سے پہلی لیئر جو اس کی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایتھرک ہے. ایتھرک کے معنی ہوتے ہیں بالکل لطیف، بالکل باریک، کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے. اس پہلی لیئر کو کہتے ہیں نسمہ لطیف، یعنی کہ بالکل باریک لیئر. اچھا، یہ جو بالکل باریک لیئر ہے یہ سر کے قریب اور سب سے اوپر والے حصے کو متاثر کرتی ہے. متاثر کیسے کرے گی؟ اگر آپ کی یہ لیئر کمزور ہے تو آپ کی جسمانی صحت کمزور ہوگی، آپ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، آپ شر میں مبتلا ہوں گے. اگر یہی لیئرز آپ کی اسٹرانگ ہوئی، مضبوط ہوئی، تو آپ کی جسمانی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کی روحانی صحت بھی اچھی ہوگی.
سب سے پہلی لیئر کو کہتے ہیں ایتھرک لیئر اور دوسری ہے ایسٹرل اورا. ایسٹرل اورا یعنی کہ روحانی اورا. اچھا، یہ پیشانی کے قریب اس کا بڑا تعلق ہے. اس کا تعلق پیشانی کے قریب ہے کہ یہ اس کو اپنے دائرہ حصار میں رکھتی ہے. اب تیسرا اورا جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیلسٹرل اورا، یعنی کہ اردو میں کہیں تو آسمانی نسمہ. آسمانی جس کا ہوتا ہے یہ ہے گلے کے قریب. اس کا اثر انسان کے گلے کے قریب سب سے زیادہ یہ توانائیاں موجود ہوتی ہیں. یہ تیسرا اورا ہے. اچھا، چوتھا اورا جو ہے اس کو کہتے ہیں مائنڈ ہیلو، HALO، یعنی کہ ذہنی قوت نسمہ. اچھا، یہ جو مائنڈ ہیلو ہے نا یہ دماغ کے قریب ہوتا ہے. پانچواں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ہارٹ ویوز ہولا، ہارٹ ویوز اورا، یعنی قلبی نسمہ. یہ قلب کے قریب ہوتا ہے. چھٹا جو ہے اس کو کہتے ہیں سیکرل اورا، یعنی کہ مقدس اورا. اور یہ جو مقدس اورا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ سینے کے قریب زیادہ اپنی توانائیاں رکھتا ہے. اور ساتواں جو اورا ہے اس کو کہتے ہیں گراؤنڈنگ روٹس اورا، یعنی کہ خاکی جڑ جو انسانی روح زمین پر موجود ہے. اچھا، یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کے قریب ہوتا ہے. یہ ریڑھ کے ہڈی کے نچلے حصے کے قریب ہوتا ہے. اب یہ 7 اورا تو موجود ہیں، ہم اس کے نام بھی جان گئے. ہم یہ بھی جان گئے کہ ہمارے جسم کے کس عادت پہ یہ سب سے زیادہ قریب یہ قوتیں موجود ہیں. اب ہمارے اپنے اندر جو 7 لیئرز موجود ہیں ان کا تعلق کیسے اس سے جڑے گا؟ میں اب آپ کو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لے کے جاتا ہوں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز نور ہے. سبحان اللہ. نماز نور ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، نماز کی حالت میں آتے ہیں، آپ کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نماز کی حالت میں داخل ہوتے ہو تو آپ اپنے اورا جو ہوتا ہے نا اس لیئرز کو اسٹرانگ اور مضبوط کرتے ہو کہ جس کا تعلق انسانی قلب سے ہوتا ہے. نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ساتھ کی 7 لیئرز کو اسٹرانگ اور مضبوط کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. نماز ہی ایک وہ حالت ہے کہ جس میں نیوٹرل اور فیس کنیکٹ ہوتے ہیں اور جڑتے ہیں. میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو کے اندر نماز کی ایک تعلیم کیا تھا، نماز کے بارے میں پوری میں نے ایک تفصیل بتائی تھی کہ نماز ہم کس طرح ادا کریں کہ جس سے ہمارے اندر روشنی پیدا ہوگی. آپ کو یاد ہوگا، آپ میرے اس پہ نشست دیکھ سکتے ہو. اب مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس ویڈیو نشست میں بات کی تھی نماز کے متعلق، لیکن یہی جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم ایک پرسکون ایک حالت میں ہوتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو وہ بتا دوں کہ جو 7 خزانے انسان کے اندر موجود ہیں، 7 لیئرز جو ظاہری ہیں اور 7 لیئرز جو باطنی ہیں. جو باطنی ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ یقیناً آپ جانتے ہیں، ان کا تعلق ہے لطائف سے. لطائف سطح، یعنی کہ 7 لطائف. لطائف 6 6 ہوتا ہے. لطائف سطح 6 ہوتے ہیں. 7 لطائف خفی الاخفی بھی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. 7 ہوگا. جی. سب سے پہلا لطیفہ ہے نفس، دوسرا لطیفہ ہے قلب، تیسرا لطیفہ ہے روح، پھر ہے لطیفہ سر، پھر ہے لطیفہ نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور خفی الاخفا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 7 ہمارے اندر موجود ہے
اور یہ 7 قوتیں باہر موجود ہیں. انسان جب تزکیہ نفس کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ انہی لطائف کو بیدار کرتا ہے. صحیح. اور لطائف کب بیدار ہوتے ہیں؟ کہ جب باہر کی 7 لیئر کا کنیکشن اندر کی 7 لیئر سے جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے لیے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ آپ مراقبہ کرو، آپ تزکیہ نفس کرو، سبحان اللہ. ارتکاز توجہ. ارتکاز توجہ اس کی اہمیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 7 لیئر جو میں نے بتائی نام باہر کے، اور 7 اندر کے جو ہمارے اندر لطائف موجود ہیں. سبحان اللہ. اچھا، لطائف میں بڑا اختلاف بھی موجود ہے. جی اسی لیے آپ 6 اور 7 فرما رہے ہیں ہاں، کہ 6 اور کوئی 7. کسی سلاسل میں 6 کہتے ہیں، کسی سلاسل میں 7 کہتے ہیں، کسی سلاسل میں 9 کہتے ہیں. صحیح. بالکل بالکل. وہ رادیہ اور مردیہ کو بھی لیتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختلف خانوادوں میں مختلف اس کے وہ اور باقاعدہ ریاضت ہیں اس پہ، جیسے مشاہدات ویسے بیانات. جیسے بیانات، جیسے جس کا جو مشاہدہ ہوا اس نے اس کو صورت میں اس کو بیان کر دیا. اب شاہ صاحب جو اندر ہیں لطائف اس کے بھی رنگ ہیں، اور جو باہر لیئرز ہیں اس کے بھی رنگ ہیں. رنگ بھی ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ اس کے بھی رنگ موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اورا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے جسم سے، ہماری روحانیت سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا. اچھا، صرف ہم سے نہیں، اس کا کانسیپٹ ہر مذاہب میں آپ کو ملے گا. اگر آپ کے ذہن میں اورا کے متعلق کوئی سوالات آتے رہیں تو لوگوں کی نمائندگی کے لیے بہترین ہوگا وہ ثابت. سبحان اللہ. میرے ذہن میں جو سوال ادھر آتا ہے ادھر جواب آ جاتا ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھیں کہ جب مرید، جب سالک اپنے سلوک کے رستے پر ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو کیا حکم ہوتا ہے؟ کیا حکم؟ پاکیزگی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا. صحیح. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور وہ کہ ہدی للمتقین الذین، یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے نا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی. بالکل. ہدایت کس کے لیے ہے؟ کہ جو تقوی اختیار کرے گا. سبحان. وہ بارہا قرآن میں مختلف آیتوں میں مختلف مقامات پہ کہہ رہا ہے اور تقوی اختیار کرو، صبر کرو، تقوی اختیار کرو. کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اس لیے تاکہ تمہیں ہدایت ملے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر شریعت کے احکامات آتے ہیں، پھر تزکیہ نفس آتا ہے، پھر یہاں سے منزل انسان کی شروع ہوتی ہے. اب جو 7 لیئرز ہمارے وجود سے باہر ہیں، ہم ابھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں. تو اندر کیسے جھانکیں گے بھائی؟ توانائی، نور، روشنی، تجلی الہی کہاں سے آئیں گی؟ رحمت، برکت کہاں سے نازل ہوگی؟ عرش عظیم سے ہی ہوتا ہے نا. تجلیات الہی کا ظہور مرکز کیا ہے؟ تجلیات الہی کا مرکز کیا ہے؟ جتنی بھی توانائیاں اس روئے زمین پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں ہر دن ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوتا ہے، حدیث میں ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہی تجلیاں، وہی روشنیاں کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. سبحان اللہ. ہم اس سے غافل ہیں. تو اس کی ابتدا ہم اورا کو سمجھ تو گئے کہ جناب بہت ہی اگرچہ دقیق گفتگو تھی، کہ مطلب تھوڑا سا سمجھنے والی گفتگو ہے. جو سمجھ جائے اس کو ابتدا کہاں سے کرے گا؟ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس یہ اہم ہے، اہم جز ہے یہ. حضور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں مطلب ان چیزوں کو سمجھنے کا فائدہ، ابتدا تو ہم نے تزکیہ نفس سے کر لی. اس کے بعد ہم نے کیا سٹیپس ہیں کہ ان کو سمجھنے سے ہماری ذات کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھنے سے آپ کی ذات کو کیا فائدہ؟ آپ کی پوری زندگی بدل رہی ہے. آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ آپ ان روشنیوں کو نہیں سمجھتے. صحیح. ہم جس چیز کو سمجھ لیتے ہیں نا، اس کو آسانی کے ساتھ حل کر لیتے ہیں.
تزکیہ نفس کے بعد ہمیں ارتکاز توجہ کے ذریعے ان روشنیوں کو محسوس سر کرنا ڈاٹ ہوگا۔ کی پریکٹس کیا ہے؟ کیا ہے؟ ڈاٹ کی پریکٹس یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ہے نا۔ مطلب ارتکاز توجہ اور ڈاٹ کی پریکٹس یہ اس کی ابتدا ہے۔ ابتدا ہے، اس سے آپ کے جو 7 لیئرز ہیں نا یہ ساری اسٹرانگ ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، کوئی منفی توانائی، کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے وجود پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس کو بزرگ باقاعدہ دائرہ حصار بھی کہتے ہیں، دائرہ حصار، دائرہ حصار بھی ہے یہ بیضوی شکل میں ہے، بیضوی انڈے کی شکل میں۔ انڈے کی شکل میں۔ اچھا بعض مذاہب کے اندر کہتے ہیں وہ رنگ کی صورت میں، کہ جیسے ایک انسان کھڑا ہوا اوپر سے رنگ اتر رہے 7، اس کو اس سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک انسان کو آپ کھڑا کر رہے ہیں، ایک رنگ یہاں پر آ رہا ہے، 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 7 رنگز موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ بیضوی شکل، حقیقت وہ بیضوی شکل۔ بیضوی شکل ہے۔ پرت جیسے آپ نے پیاز دیکھی ہے، صحیح۔ ایک پہ ایک تہ ہوتی ہے، صحیح۔ ایک تہ ہٹاؤ دوسری پرت ہوگی، دوسری ہٹاؤ تیسری ہوگی۔ مطلب بیضوی، اس میں آنکھ بھی بیضوی ہے، تو اس میں کوئی راز ہیں۔ بالکل، آنکھ گول بھی ہو سکتی تھی۔ گول بھی ہو سکتی ہے، جبکہ جناتوں کی گول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کوئی کنچے ہوتے ہیں، گولی ہوتی ہے، گول، بالکل بالکل گول۔ بالکل گول۔ ان کی پلکیں نہیں ہوتی، پلکیں نہیں ہوتی۔ ہاں۔ سبحان اللہ۔ تو خیر ہمارا ٹاپک اب دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن اس کو سمجھنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سوال کیا تھا، اچھا میرے خیال سے تاک ہیلنگ لیکچر میں بھی اورا کا ذکر کیا ہے میں نے نا، اس میں بھی بتایا میں نے، تاک ہیلنگ میں بھی بتایا اورا کا۔ اچھا، اس میں اس سے زیادہ ڈیٹیل بیان، کیونکہ اس وقت تو پورا 1-1.5 گھنٹے ہوتا ہے ہمارے پاس۔ صحیح۔ مطلب یہ جو علم ہے یہ خواص کا علم ہے، خاصاں دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، تو وہ یہ خواص کی جو گفتگو ہے یہ عوام کو کہاں سے ابتدا کرنا مسئلہ یہ نا کہ اب ہم ایک ایسے نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں، ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں کہ جس میں ہم سب کو بتاتے ہیں، لیکن جو اپنے مقصد کا لیتا ہے نا وہ اس میں سے لیتا رہتا ہے۔ اگر ہم یہی سوچ کے بیان نہ کریں کہ خاص کی گل ہے تو عام تو محروم ہے ہی، خاص بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مطلب اس میں جو قدردان ہے وہ قدر کرتے ہوئے وہ ہر شخص اپنے مطلب کی چیز نکال لیتا ہے، یعنی کہ جو طلب رکھتا ہے نا اور سچی طلب پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی ایسے ہیں کہ جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت نے وظیفہ کس منٹ میں بتایا وہ مل جائے بس۔ اور لوگ باقاعدہ طور پہ کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ حضرت نے اس منٹ پہ، اس سیکنڈ پہ یہ وظیفہ شروع ہوا ہے، ہاں، باقی ویڈیو چھوڑو، صرف یہ اٹھاؤ اور چلتے بڑھو۔ اپنا کام دیکھو۔ لیکن پوری نشست کمال کی ہوتی ہے اگر بندہ سمجھ لے تو۔ کیونکہ ابتدا سے انتہا جب تک اس کے لوازمات نہیں سمجھے تو وہ اچھا آپ چاہے ذکر کرو، آپ چاہے چلے کرو، آپ چاہے عملیات کرو، اس میں سب سے اہم کردار اورا کا ہوتا ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ سب سے اہم کردار اورا کا ہے۔ اورا کا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو اورا ہے نا وہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کے بنسبت جو کلمہ طیبہ کا ورد رکھتے ہیں، جو مسلم ہیں، ان کا اورا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے دوسروں کی نسبت۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں باہر ممالکوں میں سب سے زیادہ متاثر لوگ کون ہوتے ہیں؟ شیاطین کے ستائے ہوئے۔ صحیح۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ بھائی انسان جب مرتا ہے تو ہمارے یہاں حکم ہے کہ اس کو اس طرح سے تدفین کرو جیسے تدفین کرنے کا حکم ہے۔ صحیح۔ اس کو غسل دو، غسل دے کے نماز جنازہ پڑھو، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں اتارو اور مٹی پڑھ کے ڈال دو،
صحیح. اور قبر بند کر دو اور اس پہ فاتحہ پڑھو. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے ہم حمزات کہتے ہیں وہ ہماری قبر میں ہی دفن ہو جاتا ہے. وہ باہر لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ باہر لوگوں کو نقصان نہیں. اس لیے یہاں پہ یہ چیزیں کم ہیں بنسبت دوسری جگہوں پہ جہاں پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے. صحیح. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کے حمزات بھٹک جاتے ہیں. اب کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا, کوئی ڈوب کر مر گیا, کوئی کود کے مر گیا, کسی نے خودکشی کر لی غیر مذاہب میں. جی. اب جب ان کا حمزات جو ہوگا پھر اس کے بھی وہی کریکٹر وہی اعمال ہوگا جو اس شخص کا تھا. پھر وہ اسی طریقے سے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور جن کے اورے مضبوط ہوتے ہیں, جن میں ذکر الہی موجود ہوتا ہے, ان کو یہ ٹس سے مس بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ڈاٹ کی پریکٹس اور ڈاٹ کی پریکٹس میں ان چیزوں کو سمجھا جائے تو ہماری روحانیت, اگر دیکھا جائے ہمارے اس روحانی سفر کا آغاز ہی ڈاٹ کی پریکٹس ہے. آج سے 5 سال پہلے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ اس کا آغاز ہی اس سے کیا تھا. ڈاٹ کی پریکٹس سے. کیوں؟ کیونکہ اسی میں سب کچھ موجود ہے. اس نقطے میں ہی سب ہے. ہاں. تمام آپ نے ساری زندگی نقطہ ہی نہیں دیکھنا, نقطہ تو صرف آغاز ہے. نقطہ اس کے اندر کیا ہے وہ 5 سال ہو گئے لوگوں کو پریکٹس کرتے ہوئے. بالکل پریکٹس کرتے ہوئے ہو گئے. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو حضور اورا کو ماشاءاللہ آج آپ نے بڑے اچھے انداز سے, بہترین انداز سے ڈیفائن کیا ہے. اور جو اچھا, سمجھنے اس والے کی ہیں باقاعدہ طور پہ ہمارے بزرگوں میں, ہمارے سلاسل میں جو 7 اورا ہے نا, اس سے پھر منسوب 7 اسما بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے وہ اورا اسٹرانگ ہوتا ہے. ہاں سبحان اللہ. کیا 7 لیئرز کے لیے باقاعدہ 7 اسما ہیں. ہاں 7 اسما ہیں اور 7 ذکر. اور 7وں کی تعداد الگ الگ ہے. اور 7وں کے فائدے 7وں کے ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ سب سے پہلے کون سا اسما دیا جاتا ہے, اسم دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے کہ تمہارے سب سے پہلے اورا کو اسٹرانگ اور مضبوط کرے. پھر دوسرا اسم تعلیم کیا جاتا ہے. اس کا پورا 7 کا 7 نصاب ہے. 7 نصاب ہیں. ہاں. اور اگر صرف اور صرف اسما, جو 7 اسما ہیں, جو 7 اورا سے جو تعلق کنیکشن ہے جس کا, اگر اسی کو انسان مکمل طور پہ پورا نصاب کرتا ہے نا تو اس کو 7 سال لگتے ہیں. شاہ صاحب 7 سال میں 7 نصاب لگتے ہیں. جی. اتنی محنت کرنے والے آج کل ہوں تو سبحان اللہ. آج کے لوگ تو بولتے ہیں حضرت یہ بتائیں کہ آج ہوا کل ختم, کام ہو گیا. جی ہفتے بعد ہی ہاں 40 دن بھی بھاری لگتے ہیں. اور بتاتے ہیں 40 دن کر لیا, دکھا کچھ بھی نہیں. ہاں. ایک عمل میں نے 7 سال کیا تھا تب جا کے پورا ہوا تھا, وہ بھی ہفت ہیکل کا. ہفت ہیکل. ہاں. سبحان اللہ. 1 سال میں 1 ہیکل کمپلیٹ کیا تھا. سبحان اللہ تو سبحان اسی اللہ. طریقے سے 7 اسما پڑھے جاتے ہیں 1 سال تک. 1 سال میں اس کا پورا ایک اسم کا نصاب دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. پھر وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے لیئرز کو, رنگوں کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہے نا آنکھ والے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. لیکن دیکھنے کے لیے پھر آپ کو کودنا پڑے گا, محنت کرنی ہوگی, ارادہ. ہاں. پھر 7 سال کے لیے آپ سمجھ لو کہ ایک مخصوص وقت کے لیے آپ بونڈ ہو. آپ دنیا میں کہیں بھی ہو, کہیں بھی سفر کرو, کہیں بھی جاب کرو, کہیں بھی نوکری کرو, کہیں بھی کاروبار کرو, کہیں بھی پروان چڑھاؤ, لیکن آپ 7 سال کے لیے اپنا آپ کو نصاب کی نیت کر کے آپ کریں. آپ کو زندگی میں کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ مطلب
بظاہر تو یہ شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کے باقاعدہ طور پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کا نصاب ادا کیا جائے 1 سال تک تو انسان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے منزل بڑھتے 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 7واں آسمان تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. اس کی منزل ہے. اب لوگوں نے تو اورا کو وہ ہلکا لیا ہوا ہے. خیر اللہ عز و جل کرے کہ یہ جو آج کا سبق ہے اس کا جو مغز ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے. اس میں پیغام کیا دیا جائے. دیکھو نا اب اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں اور قسم کھا کے بتایا ہے. کتنی قسمیں یاد فرمائی ہیں. یاد سبحان فرمائیے اللہ. کہ والتین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. بلد الامین. سبحان اللہ سبحان قسم تین کی، زیتون کی، طور سینا کی اور امن والے شہر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہتر بہت احسن انداز سے بنایا. پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے اسے پھر جانور سے بھی بدتر پھینک دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب کہ جو انسانیت میں رہے انہوں نے وہ مقام اعلیٰ پر ہے، انسانیت کی معراج کو پہنچ گیا. اور جو اسفل سافلین پر آ گیا انسانیت سے جو گر گئے وہ پھر مقام اسفل پہ چلا گیا. اللہ اکبر اللہ. ایک مقام اعلیٰ ہے جو اوپر کی طرف سفر کرتا ہے، سبحان اللہ. اور ایک مقام اسفل ہے جو زیر زمین سفر کرتا ہے. اب یہ دیکھو زیر زمین بھی 7 ہے اور زیر آسمان بھی آسمان اعلیٰ بھی 7 ہے. 7 ہے. ہفتے کے دن بھی 7 ہیں. ہاں اور مطلب 7 کے عدد میں تو اتنے راز ہیں پوشیدہ ہے باقاعدہ طور پہ. کہ مطلب صرف لیکن سفر کے لیے آپ کو سواری چاہیے ہوتی ہے، سواری چاہیے ہوتی ہے. اور سواری میں نے آپ کو بتایا. اب آپ اس سواری کو پہلے تسخیر مسخر کریں گے تو اس پہ سوار ہوں گے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سواری تو آپ نے بتا دی. اب وہ کسی کو کار بہترین والی کار لے کر دی جائے کہ یہ پکڑیں چابی جناب. صحیح. اب وہ سٹیئرنگ پر بیٹھ کر اس کو چلانا آتی ہو تو وہ چلائے گا. بالکل نہیں آتی ہو تو اس کے لیے بیکار ہے. جی. اور اگر جو ہے نا وہ ایسی لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہر شخص کو جستجو اور شوق اور جنون ہے. جستجو شوق اور جنون ہے جبھی تو کامیاب ہے. جبھی تو کامیاب ہے. اور جس کو صرف شارٹ کٹ چاہیے تو وہ کامیاب نہیں بلکہ وہ مطلب وہ ایسے مثال ہے اس کی کہ اس نے چابی گھمائی، پتہ چلا کہ یہ ریس ہے یہ بریک ہے، اس سے ریس دی اور جو ہے وہ سنبھالنا نہیں جانتا تو وہ کہیں ادھر ادھر نقصان کر جائے گا. نہیں یہ مثال دنیاوی ہے لیکن روحانیت میں تو ظاہر سی بات ہے اس کا رفیق اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. رفیق سبحان اللہ.